بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر الحدیث کے سبق نمبر 75 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم معارف الحدیث جلد نمبر 2 کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 75 کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث کا عنوان ہے معصیت کی زندگی کے ساتھ اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ استدراج ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کی معصیت کوشی اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں، مال و دولت اور راحت و عزت وغیرہ دے رہا ہے جن کا وہ بندہ خواہاں اور طالب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا بہ الآیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پس وہ حیران و ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ اسے معارف الحدیث نے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں، جن کے مطابق افراد و اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک استدراج بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ معصیت کوشی اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور آخرت اور خدا کے احکام سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی رسی اور دراز کر دی جاتی ہے اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو استدراج کہا جاتا ہے۔ پس مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندہ یا گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر اپنی نعمتیں ان پر انڈیل رہا ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور ان کا آخری انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ الہ العالمین اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ایسی غفلت سے جس کا انجام رب ذوالجلال کی پکڑ ہو، اپنی رحمت و کرم کی پناہ عطا فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔